بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاحات کا ورق نکالیے۔ کچھ اصطلاحات تو وہ تھیں جو ہم نے بیان کر دی تھیں، چند اصطلاحات باقی ہیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے، جو چند قوانین رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے۔ میں پچھلے سبق کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 دیکھیے اصطلاحات میں، نمبر 1 دعویٰ کہتے ہیں سورت کے مرکزی مضمون کو۔ سارے مضامین اس کے آس پاس چکر لگاتے ہیں اور سارے مضامین کا تعلق اسی دعوے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری اصطلاح تھی دلیل، وہ بیان جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے۔ اور تیسری اصطلاح تھی کہ دلیل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دلیل عقلی، نمبر 2 دلیل عقلی اعترافی، نمبر 3 دلیل نقلی، اور نمبر 4 دلیل وحی۔ دلیل عقلی محض، جس کے ذریعے ہر عقل مند دعوے کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر اگر اس میں انسانی جسم کے اعضاء کا ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی انفسی، اور اگر انسانی جسم کے علاوہ ہو، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ وغیرہ، ان چیزوں کا ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی آفاقی۔ اور بات عرض کی تھی دلیل نقلی، دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا۔ اس کی 7 قسمیں ہیں قرآن مجید میں۔ نمبر 1 از انبیاء اجمالاً۔ از انبیاء اجمالاً کا مطلب سارے انبیاء کرام کا حوالہ پیش کر دیا جائے۔ میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں صرف میں بیان نہیں کر رہا، سارے انبیاء علیہ السلام نے یہی مسئلہ توحید بیان کیا تھا۔ اور دوسری ہے از انبیاء تفصیلاً، علیہ السلام کسی ایک پیغمبر کا حوالہ پیش کرنا۔ تیسری دلیل نقلی کی قسم عرض کی تھی از کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کا حوالہ پیش کرنا۔ میں جو مسئلہ توحید پیش کر رہا ہوں پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی یہی مسئلہ تھا۔ اور دلیل نقلی کی 4تھی قسم عرض کی تھی از علماء کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کے جو علماء ہیں وہ بھی یہ مسئلہ توحید مان چکے ہیں۔ یہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، یہودی تھے، اللہ نے ان کو مسلمان ہونے کی توفیق دی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی بن گئے۔ اور 5ویں دلیل نقلی کی قسم عرض کی تھی از جنات۔ دیکھو جنات بھی یہ مسئلہ توحید مان چکے ہیں اور تم اہل مکہ مخالف ہو کر انکار کر رہے ہو۔ 6ٹھی قسم عرض کی تھی از ملائکہ، فرشتے بھی یہی مسئلہ توحید مان چکے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں۔ 7ویں قسم بیان کی تھی از طیور، طائر کی جمع پرندے۔ ہدہد کا قصہ آپ کو سنایا تھا قرآن میں سے، ہدہد بھی کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا ہو، پرندے بھی یہ مسئلہ توحید مان چکے ہیں۔ اور عرض کی تھی دلیل عقلی اعترافی، دلیل عقلی اعترافی دشمن بھی جس کا اقرار کریں، سوالیہ انداز میں دشمنوں کے سامنے عقلی دلیل پیش کرنا، اس کی مثالیں بھی آپ کو دکھائی تھیں۔ اور دلیل وحی یہ ہوتی ہے میں یہ مسئلہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، مجھے مسئلہ توحید بیان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اس سے عرض کی تھی تنویر دعویٰ۔ تنویر دعویٰ دعوے کے ہیں 4 حصے، ایک حصہ ہم نے دشمنوں سے منوا لیا، باقی حصے وضاحت سے ان کے سامنے بیان کر دیے۔ یہ اصطلاح بھی ہو چکی۔ تخویف بیان کی تھی، تخویف کہتے ہیں ڈراوے کو، جو مسئلہ توحید نہیں مانتے، انکار کرتے، اللہ ان کو ڈراتا ہے۔ اگر دنیا کا ڈراوا ہو، دیکھو میں دنیا میں پکڑوں گا، پچھلی قوموں کو پکڑا، اس کو کہتے ہیں تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا۔ اور اگر اس ڈراوے کا تعلق آخرت سے ہو تو تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا، یوں میں اللہ تمہیں آخرت میں عذاب دوں گا، یہ جہنم کے عذاب وغیرہ وغیرہ۔ اس کے مقابلے میں ہے بشارت۔ بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو، جو یہ دعویٰ اور مسئلہ توحید مان لے اللہ ان کو خوشخبری سناتا ہے، میں اللہ دنیا میں بھی تم کو مالا مال کروں گا۔
اور اگر خوشخبری کا تعلق آخرت سے ہو تو اس کو کہتے ہیں بشارت اخروی، آخرت کی بشارت، جنت دوں گا، نعمتیں دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں بشارت دنیاوی خوشخبری کم ہے، آخرت والی خوشخبریاں زیادہ ہیں۔ زیادہ اس لیے ہیں کہ مومن انسان کی منزل مقصود دنیا نہیں ہے، مومن کی منزل مقصود آخرت ہے۔ اور اصطلاح عرض کی تھی شکوہ، اللہ شکایت کرتا ہے جب مخالفین منکرین ناجائز سوال کرتے ہیں، ناجائز مطالبات کرتے ہیں، اللہ ان کی شکایت کر، بڑا افسوس ہے تم پر، ہم تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں اور تم یہ الٹے پلٹے سوال کر رہے ہو، الٹے پلٹے مطالبات کر رہے ہو۔ یہ اصطلاح بھی ہو چکی۔ اس کے بعد عرض کی تھی زجر، ڈانٹنا، جو مخالفین منکرین ناجائز حرکتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ڈانٹ، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہم تمہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، تم الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہو، مخالفت کرتے ہو، دشمنیاں کرتے ہو، مقابلے، اللہ ڈانٹتا ہے ان کو۔ اور عرض کیا تھا انبیاء علیہم السلام تو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں کے ارادے سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو ان کی شان کے موافق نہ ہو، شان کے مناسب نہ ہو، تو اللہ ان کو تنبیہ کرتا ہے۔ جیسے عرض کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں سوال کیا، اللہ نے فرمایا آپ نے کیوں سوال کیا ہے؟ آپ کو تو حقیقت کا پتہ نہیں میرے پیارے پیغمبر، دوبارہ سوال نہ کرنا۔ یہ باتیں بھی ہو چکی۔ اس کے بعد عرض کی تھی تسلی، جب منکرین اور مخالفین یہ جھٹلاتے ہیں دعویٰ پیش کرنے والے کو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہیں معاذ اللہ، مختلف قسم کے الزام لگاتے ہیں، یہ کذاب ہے معاذ اللہ، جھوٹا ہے، یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے وغیرہ وغیرہ، راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، تو اللہ دعویٰ پیش کرنے والوں کو تسلی دیتے ہیں، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، صبر سے کام لینا میرے پیارے پیغمبر، پچھلے انبیاء علیہ السلام پر بھی تکلیفیں آئی تھیں، آپ برداشت کریں، اللہ بڑے اجر و ثواب سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ یہ پچھلے سبق کا خلاصہ ہو گیا۔ آج جو سبق ہم شروع کر رہے ہیں، اصطلاح نمبر 9 دیکھیے، امور انتظامیہ۔ امور انتظامیہ کیا ہوتے ہیں؟ آگے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، ذرا آپ ورق کو دیکھیں۔ وہ قوانین جن سے گھریلو اور ملکی حالات درست ہو جائیں، گھر کے حالات بھی درست ہو جائیں اور گھر سے باہر کے حالات بھی درست ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں امور انتظامیہ۔ یہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا جو استاد سے، یہ ان کا انداز ہے۔ امور انتظامیہ کس کو کہتے ہیں؟ انتظام ٹھیک ہو جائے، نظم ٹھیک ہو جائے، گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے، گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا، طلاق کے مسائل اللہ نے بیان کیے، بچے کو دودھ پلانے کے مسائل بیان کیے، عدت کے مسائل بیان کیے، اور مستقل صورت ہے صورت الطلاق، یہ مسئلے کیوں بیان کیے؟ عرض کیا تھا جملہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، یہ اس لیے مسئلے بیان کیے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے، ان کو کہتے امور انتظامیہ، اور گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو جائے، ڈاکے کی سزا، چوری کی سزا، قتل کی سزا وغیرہ وغیرہ، تاکہ باہر کا انتظام ٹھیک ہو جائے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 33، چھٹا پارہ، 103، صفحہ 103، ساتھی صفحہ کھولیں، 103۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، پکی بات ہے، یقینی بات ہے۔ اچھا عام انما جزاء الذین جو ہے نا، اس کے اوپر لکھیں امور انتظامیہ، یہ لفظ لکھیں سارے ساتھی، امور انتظامیہ۔ پھر میں ترجمہ کرتا ہوں، امور انتظامیہ بس گھریلو اور ملکی قوانین جن کے ذریعے ملکی حالات درست ہو جائیں، ایسے قوانین گھریلو اور ملکی حالات درست ہو جائیں،
انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ تفسیریہ ہے۔ تفسیریہ کا مطلب پچھلی بات کو سمجھانے والی۔ اللہ رسول سے جنگ کرنے والے کون ہیں؟ وَيَسْعَوْنَ، یعنی وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، زمین میں فساد کی کوشش کرنے والے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ اب ان کی سزا اَن يُقَتَّلُوا، یہ کہ قتل کر دیے جائیں۔ میری طرف احباب دیکھیں، میں 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسافر جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے مسافروں کو لوٹنا چاہا لیکن مال نہیں چھین سکے اور 2-4 مسافروں کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ اگر صرف ڈاکوؤں نے قتل کیا اور مال نہیں چھین سکے تو ڈاکو پکڑے گئے تو ان کی سزا اَن يُقَتَّلُوا، یہ کہ قتل کر دیے جائیں۔ مسافروں کو قتل کیا ہے، ڈاکو پکڑے گئے، ڈاکوؤں کو جواب میں قتل کرنا ہے۔ نمبر 2 او یسلبوا، یہ دوسری صورت ہے۔ اب یوں کرے نا، ان یقتلوا پر 1 لکھ لے، انگریزی والا 1، 4 صورتیں ہیں نا، 1 2 3 4 لکھنا ہے۔ دوسری صورت نمبر 2 او یسلبوا، یا یہ کہ سولی چڑھا دیے جائیں۔ اب میری طرف دیکھیں، ڈاکوؤں نے مال بھی چھینا ہے اور مسافروں کو قتل بھی کیا ہے، ان کو سولی چڑھانا ہے، قتل کر کے ان کو چڑھا دو، عبرت کے لیے لٹکے رہے تاکہ لوگ دیکھیں یہ سزا ہے، انہوں نے مال بھی چھینا تھا اور مسافروں کو قتل بھی کیا تھا۔ تیسری صورت نمبر 3 او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا یہ کہ کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹی جانب سے۔ اب صرف ڈاکوؤں نے مال چھینا ہے، مسافروں کو کچھ نہیں کہا، سونا چھین لیا، پیسے چھین لیے، ڈاکو پکڑے گئے۔ اب چوری میں تو ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے نا، یہ ہے ڈاکہ، ڈاکے میں ان کا 1 ہاتھ کاٹنا ہے، 1 پاؤں کاٹنا ہے الٹی جانب سے۔ دایاں ہاتھ کاٹا ڈاکو کا، بایاں پاؤں کاٹو، یا بایاں ہاتھ کاٹا ہے دایاں پاؤں کاٹو۔ تو چوری میں 1 چیز کاٹی جاتی ہے ہاتھ، اور ڈاکے میں 2 کاٹے جاتے ہیں، ہاتھ بھی اور پاؤں بھی الٹی جانب سے۔ 1 ہاتھ 1 پاؤں، دایاں ہاتھ کاٹو بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ کاٹو تو دایاں پاؤں۔ یہ اس صورت میں جب صرف انہوں نے مال چھینا ہو۔ او نمبر 4 او ينفوا من الارض، یا دور کر دیے جائے زمین سے۔ اب میری طرف دیکھیں، میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ مسافر جا رہے تھے، ڈاکو آ گئے، ڈاکو نے کوشش کی ہم مال چھین لیں، لیکن پولیس آ گئی یا اور کوئی بندے آ گئے، ڈاکو ڈر کر بھاگ گئے، مال بھی نہیں چھین سکے اور مسافروں کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکے، خالی ڈرایا دھمکایا، بس کچھ کر نہیں سکے، پولیس آ گئی وغیرہ وغیرہ، بھاگ گئے۔ اب جب یہ ڈاکو پکڑے جائیں تو اب ان ڈاکوؤں کو جلا وطن کر دو، اس شہر میں سے نکال دو، ملک میں سے نکال دو، بھئی تم اس جگہ میں رہنے کے قابل نہیں ہو، تمہاری طرف سے ہمیں خطرہ ہے، نکل جاؤ یہاں سے، گھر بار چھوڑ دو۔ اب دیکھیں 4 صورتیں، اگر مسافروں کو صرف قتل کیا ہے تو قتل کرو ان کو۔ نمبر 2 قتل بھی کیا ہے، مال بھی چھینا ہے تو ان کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دو۔ صرف مال چھینا ہے، 1 ہاتھ اور 1 پاؤں کاٹو، اور صرف ڈرایا دھمکایا ہے، کچھ کر نہیں سکے تو ان کو پکڑ کر جلا وطن کر دو، یہاں سے نکال دو۔ اب آپ سوچیں کہ اگر یہ قانون ہمارے ملک میں نافذ ہو جاتا تو کتنا امن ہو جاتا۔ تو یہ اللہ نے قانون بیان کیے، طلاق والے مسائل، عدت والے مسائل، یہ ڈاکے کی سزا، تاکہ گھر کا ماحول بھی درست ہو اور گھر کے باہر کا ماحول بھی درست ہو۔ ان کو کہتے امور انتظامیہ، نظم و نسق صحیح اور درست کرنے کے قوانین۔ جملہ اگر آپ کو ذہن میں ہو جو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک نہیں، بندہ دشمنوں سے کیسے جہاد کرے گا۔ اب آ جاؤ نمبر 10 اصطلاح امور مصلحہ، ذرا دیکھیں آپ، امور مصلحہ، اب ورق کو دیکھیں نا جی، امور مصلحہ بزرگوں کو ورقہ ہے، ورقہ ہے نا تمہارے کو، امور مصلحہ۔ میں آگے جملہ پڑھتا ہوں پھر میں سمجھاتا ہوں۔ ایسے امور جن سے باطن کی اصلاح ہو،
اور امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اب ساتھی میری طرف دیکھیں، میں سمجھاؤں آپ کو۔ امور امر کی جمع ہے اور مصلح کا معنی اصلاح کرنے والی، ایسی چند باتیں جس سے بندے کی اصلاح ہو۔ اب دیکھیں نا، یہ جو امور انتظامیہ ہم نے بیان کیے، عدت کے مسائل، طلاق کے مسائل، یا ڈاکے کا مسئلہ، چوری کا مسئلہ، قتل جو کرے اس کا، یہ ان مسائل پر عمل تب بندہ کر سکتا ہے خود ٹھیک ہو، بندے کی اپنی اصلاح ہو۔ اپنی اصلاح نہیں ہے تو ان مسائل پر عمل کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے قرآن میں 3 امور مصلحہ بیان کیے ہیں جن سے بندے کی اصلاح ہوتی ہے۔ نماز کے ذریعے بندے کی اصلاح ہوتی ہے، روزے کے ذریعے بندے کی اصلاح ہوتی ہے، حج کے ذریعے بندے کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ 3 امور مصلحہ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر بندہ ان 3 کی پابندی کرے، خود ٹھیک ہو گیا تو باقی قوانین پر بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کی مثال دیکھیں، سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 238۔ حافظوا علی الصلوات، صفحہ بیٹا 36، صرف 36۔ دوسروں کا تعاون کرنا ہے، بڑی عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ہاں نا میں آپ ساتھی جواب نے حوالہ مل گیا؟ اچھا، بس اس پر ہاتھ رکھیں، ذرا پیچھے دیکھیں ایک صفحہ۔ یہ اب صفحے پر نظر دوڑائیں نا، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ، یہ آیت نظر آ رہی ہے؟ اچھا، اس سے تھوڑا سا پچھلا صفحہ دیکھیں، پچھلا۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، بچے کو دودھ پلانے کے جی بہت سارے لمبے مسئلے ہیں، اور درمیان میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرنا، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر درمیانی اثر والی نماز کی حفاظت کرنا۔ میری طرف دیکھیں تو مسئلے کون سے چل رہے تھے؟ طلاق کے مسئلے چل رہے تھے، عدت کے مسئلے چل رہے تھے، بچے کو دیکھیں، یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، او پھر وہ مسئلہ شروع کر دیا جو فوت ہو جائے، بیوی چھوڑ جائے، تو درمیان میں نماز کا ذکر، آگے پھر وہی مسئلے، آگے دیکھیں نا 2-3 سطریں اور چھوڑ کر آگے دیکھیں، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى طلاق والا مسئلہ، پہلے بھی طلاق والے مسئلے، آگے بھی طلاق والے مسئلے، پہلے بھی عدت والے مسئلے، آگے بھی عدت والے مسئلے، درمیان میں فرمایا نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اب نیچے نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا ہے۔ ہماری جو مستورات بہنیں ہیں نا، وہ بھی غور کریں۔ لوگ کہتے ہیں، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ معاذ اللہ، یہ قرآن صحابہ کرام نے اپنی طرف سے لکھا تھا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیسے اللہ کا کلام نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ربط ہوتا، جوڑ ہوتا۔ دیکھیں نا، میں اب ایک بات کر رہا ہوں اور پھر یہ چھوڑ کر دوسری شروع کر دوں، اور پھر اچھا کراچی کی بات کر رہا ہوں، لاہور چلا جاؤں، وہاں بات کرے، پشاور کی بات چھو، اب کوئی گل دیکھو، ایک طریقہ ہے۔ عقل مند بندہ ایسے کرتا ہے، بے ربط باتیں کرتا ہے، بے ربط باتیں تو پاگل لوگ کرتے ہیں، کوئی کتھو دی ماری تے کوئی کتھو دی۔ یہ اللہ کا کیسے کلام ہے جس میں کوئی ربط نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے؟ ربط بات طلاق کی ہو رہی ہے، عدت کی، آگے بھی پیچھے بھی، درمیان میں آ گیا نمازوں کی حفاظت کرنا، یہ کیسے اللہ کا کلام ہے؟ رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے بات تو بڑی آسان تھی، اللہ نے طلاق، عدت وغیرہ ان مسائل کے درمیان میں فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرنا، خاص طور پر درمیانی نماز اثر والی کی حفاظت کرنا۔ اب میری طرف دیکھیں، جوڑ کیا ہے، ربط کیا ہے؟
اللہ فرمانا چاہتے ہیں یہ ہے امر مصلح، اصلاح کرنے والی چیز۔ نماز کی پابندی کرو گے تو ان مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر جملہ دہرا رہا ہوں، ان مسائل، نماز کی پابندی کرو گے تو ان مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو بندہ نماز کا ہی پابند نہیں ہے، جیرا مسجد نو تھانا سمجھیں ہے کہ نہیں مسجد ہی قدم ہی نہیں رکھیں دا، اس کے ان قرآن دے مسئلہ تے عمل کرنا ہے، بھئی طلاق ہو جائے تو یوں کرنا ہے، عدت گزارنی ہے تو یوں کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو نماز کا ہی پابند نہیں ہے ان مسائل پر عمل کیسے کرے گا؟ نماز کی پابندی کرو گے ان مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ربط سمجھ آ گیا، تعلق سمجھ آ گیا۔ اب ہاں نام ہے، آپ ساتھیوں نے جواب دینا ہے۔ اب قرآن کے آیتوں کا آپس میں تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اور جملہ کہتا ہوں، ہمارے استاد سے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ، بڑے عالم، مفسر، محدث، حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈیرہ اسماعیل خان والے۔ وہ ایک اور ربط بیان کرتے تھے بڑا عجیب، سریکی میں لطف آتا ہے، سریکی کا جملہ ان کا سناتا ہوں۔ مسئلے چل رہے تھے طلاق کے، عدت کے وغیرہ، فرمایا درمیان میں حافظوا علی الصلوات۔ استاد مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے انا مسئلہ چ نہ لگے رہے، نمازاں دا ہی خیال کرے، انا مسئلہ چ نہ ودے رہے۔ دیکھیں نا اب لوگ طلاق ہو جائے وغیرہ وغیرہ، کیس کر دیا، عدالت میں چلے گئے، وہاں دھکے کھا رہے ہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، نمازیں چلی گئیں۔ جھگڑا پڑ گیا، بھئی وہ کیس کرو جی، عورت نے کیس کر دیا، فلاں فلاں، خلا کا، یہ وہ، عدالتوں میں دھکے کا، نمازوں کی پرواہ۔ انا مسئلہ نہ لگے رہے، نمازاں دا ہی خیال کرے۔ ربط سمجھ آ گیا؟ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کی اس لیے تاکید کی نا، یہ دکانداروں کا وقت ہوتا ہے کاروبار سمیٹنے کا، بھئی اس کے بعد دکان بند کرنی ہے، چلو بھئی گاہکوں کو نمٹا لوں، نماز رہ جاتی ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ اور حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ، اچھا آپ مجھے بتا دیں درمیانی نماز کون سی ہے؟ نماز اونچا نماز عصر۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر سے پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد، وہ بڑی عجیب بات بیان کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ 5 نمازوں میں سے ہر نماز درمیانی نماز بن سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ آج ہم نے صبح فجر کی نماز پڑھی تو اب وہ فرماتے تھے فجر کی نماز بھی درمیانی بن سکتی ہے۔ کیسے؟ فجر سے پہلے مغرب اور عشاء ہے، فجر کے بعد ظہر عصر ہے، تو فجر درمیان میں ہو گئی کہ نہیں؟ غور کرے۔ اچھا ظہر کی نماز لے لیں، ظہر کی نماز سے پہلے فجر اور عشاء ہے، اور ظہر کے بعد عصر اور مغرب ہے، ظہر درمیانی بن گئی۔ عصر کو لے لیں، عصر سے پہلے فجر ہے اور ظہر ہے، عصر کے بعد مغرب اور عشاء ہے۔ اچھا مغرب کے لے لیں، مغرب سے پہلے ظہر ہے اور عصر ہے، اور مغرب کے بعد عشاء ہے اور پھر فجر ہے۔ اچھا عشاء کو لے لیں، عشاء سے پہلے مغرب ہے اور عصر ہے، عشاء کے بعد فجر ہے اور ظہر۔ ہر نماز درمیانی نماز بن سکتی ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں ہر نماز کو درمیانی نماز سمجھ کر تمام کی تمام نمازوں کی پابندی کرنا، کوئی نماز تم سے رہنے نہ پائے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ باتیں سبق میں ہوتی ہیں۔ اب خلاصہ کیا نکلا میری بات کا کہ اللہ نے یہ کیوں مسئلے بیان کیے ہیں؟ طلاق کے درمیان میں نماز کا حکم دے دیا، ربط ہے، جوڑ ہے، تعلق ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو گے ان مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ 11 نمبر اصطلاح ہے اندماج۔ دیکھیں ورق کو دیکھ لیں پھر میں سمجھاتا ہوں۔ 11 نمبر اصطلاح کون سی ہے؟ اندماج۔ میں جملہ پڑھتا ہوں پھر میں سمجھاتا ہوں۔ کسی مثال یا قصے کا مقصودی حصہ بیان کر کے غیر مقصودی حصہ چھوڑ دینا۔ اب میری طرف دیکھیں، میں آپ کو سمجھاؤں، اس کی قرآن میں بڑی مثالیں ہیں۔ اندماج کس کو کہتے ہیں؟ مقصودی بات بیان کرنا اور غیر مقصودی چھوڑ دینا۔
آسان الفاظ کہوں، ضروری بات بیان کرنا اور غیر ضروری بات چھوڑ دینا، یہ آسان الفاظ ہیں۔ ضروری بات بیان کرنا اور غیر ضروری بات چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں اندماج۔ اب اس کی مثالیں سورۃ مریم کھولیں، پہلا رکوع ہے، 16واں پارہ ہے۔ بیٹا صفحہ بتاؤ۔ 276۔ یہ میں شروع سے معنی کر رہا ہوں، شروع سے سورۃ مریم شروع ہو رہی ہے تو تفصیل نہیں کروں گا، تفصیل سبق میں ہوتی ہے، سادہ معنی کرتا ہوں تاکہ اصطلاح اندماج آپ کو سمجھ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ بیان ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا جو اس نے اپنے خاص بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ مولانا آ گیا ہے، قرآن پاک رہے ہو جی کی جانو۔ سبق کو دیکھیں، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ بیان ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا۔ کس پر رحمت کی تھی؟ اپنے خاص بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، پکارنا آہستہ آہستہ۔ تفصیل نہیں، سادہ ترجمہ، تفصیل سبق میں ہوتی ہے، بڑی اس کے اندر راز ہیں، بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ قال عرض کی حضرت زکریا علیہ السلام نے، رب انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار یقیناً کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں میری جانب سے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ واشتعل الراس شیبا، اور بھڑک اٹھا ہے سر میں بڑھاپا، سر میرا سفید ہو گیا ہے اللہ، وال سر دے میرے چٹے تھی گئے۔ وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ نے توفیق دی، جب یہ سورت ہم نے شروع کی تو پھر میں عرض کروں گا، ہم تو حوالہ داڑھی کا دیتے ہیں، میری چٹی داڑھی ہے تے کوئی یقین نہیں آتا۔ آپ سوال پر غور کریں گے تو میں جواب عرض کروں گا نا، اے میں چٹی داڑھی نال کوڑ مرے نا، میں داڑھی کے سفید بال ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں؟ ہم حوالہ داڑھی کا دیتے ہیں، زکریا علیہ السلام حوالہ سر کا دے رہے ہیں، اللہ میرا سر سفید ہو گیا، حوالہ تو داڑھی کا دینا چاہیے تھا۔ سوال سمجھو تو میں دوستوں میں جواب عرض کراں، حوالہ کس کا دینا چاہیے تھا؟ اصلا حوالہ کیسے دے دینے ہیں؟ میری چٹی داڑھی ہے نا، میں چٹی داڑھی نال کوڑ مرے دا پیاں، ہم نے تو کبھی سر کا حوالہ نہیں دیا، نہ میرے سر دے چٹے وال ان دے، ہم تو حوالہ داڑھی کا دیتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے حوالہ سر کا دیا، یہ کیوں؟ اب آپ راز ہی ہے، داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے اور سر دیر سے سفید ہوتا ہے۔ داڑھی جلدی چٹی تھی دیئے، آج کل تو بچوں کے بال بھی سفید ہے نا، میں بالوں دی گل نہ کرے دا آج کل آ داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے اور سر بعد میں جا کر سفید۔ کیوں؟ اگر زکریا علیہ السلام حوالہ داڑھی کا دیتے نا، پھر عمر اتنی لمبی معلوم نہ ہوتی، پھر عمر اتنی لمبی معلوم نہ ہوتی، داڑھی سفید ہو جائے اور اس کے بعد سارا سر جا کر سفید ہوتا ہے، سارا سر اس وقت جا کر سفید ہوتا ہے جب عمر بہت بڑی ہو جائے۔ تو سر کا حوالہ دینے میں راز یہ، اللہ میری عمر تھوڑی نہیں ہے، عمر بہت لمبی ہو چکی ہے۔ لیکن وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور نہیں ہوا میں تجھے پکارنے کی وجہ سے میرے پروردگار محروم، جب بھی میں نے تجھے پکارا کبھی میں محروم نہیں رہا، اللہ مہربانی کر۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور یقیناً مجھے خطرہ ہے رشتہ داروں کا اپنے بعد، اپنی وفات کے بعد، اللہ میری مرضی کے مطابق میرے رشتہ دار دین کا کام نہیں کریں گے، مجھے یہ خطرہ ہے۔
وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ہے بیوی میری بانجھ، اس کی کبھی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس عطا فرما مجھ کو اپنی طرف سے کوئی وارث، اللہ مجھے وارث دے دے میری مرضی کے مطابق دین کا کام کرے۔ میری طرف دیکھیں سارے احباب، سبق یہاں پہنچا تو میں آپ کو عرض کروں گا، زکریا علیہ السلام عرض کرے اللہ مجھے رشتہ داروں سے خطرہ ہے، میری مرضی کے مطابق دین کی محنت نہیں کریں گے، مجھے بیٹا دے دین کی خدمت کرے۔ زکریا علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ میرے رشتہ داروں کو ٹھیک کر دے۔ سوال پر آپ غور کریں تو میں جواب عرض کروں، رشتہ داروں کو ٹھیک کر دے، بیٹا کیوں مانگا؟ یاد رکھنا جو شروع ہی سے نیک ہو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جو شروع ہی سے نیک ہو نا، ایک بندہ ہے گنہگار ہے، فاسق فاجر ہے، میں مثال دیتا ہوں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اچھا اس نے توبہ کر لی سچے دل سے، ایک قاتل ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، میں مثال دیتا ہوں، اس نے توبہ کر لی، نیک بن گیا، لیکن لوگ اس کے ماضی کو یاد رکھتے ہیں، اور سا کو پتہ ہے ہاں جیرے تیرے کرتو، جتنا بھی نیک بن جائے نا لوگ پچھلی باتیں یاد رکھتے ہیں۔ تو رشتہ دار اگر درست ہو بھی جائے نا، ان کا اثر وہ نہیں ہوگا جو شروع ہی سے نیک بیٹے کا اثر ہوگا، اس لیے بیٹا مانگا۔ دیکھیں قرآن پاک کتنے راز ہیں قرآن میں، اللہ کا کلام ہے، سمندر ہے سمندر۔ آؤ جی یہ باتیں سبق میں ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دیں یارثنی و یارث من آل یعقوب، میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی وارث بنے، علم کا وارث بنے، تفصیل سبق میں کریں گے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور کر تو اللہ کریم اس بیٹے کو، اے میرے پروردگار کر تو اس کو پسندیدہ۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، جواب آیا اے زکریا علیہ السلام یقیناً ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، نام اس کا یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ نام آپ نے نہیں رکھنا، ہم نے نام پہلے سے رکھ دیا ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں بنائے ہم نے واسطے اس کے اس سے پہلے کوئی ہم نام، ایسے نام والا بچہ آج تک ہم نے بنایا ہی نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اس صورت کو شروع کروں گا تو آپ کو جملہ سناؤں گا اور قرآن میں سے حوالے دکھاؤں گا۔ 5 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کا نام ولادت سے پہلے رکھا گیا۔ آپ مجھے گنتی بتائیں، میں نام شمار کرتا ہوں، کتنے انبیاء کرام؟ 5۔ یحییٰ علیہ السلام کا نام ولادت سے پہلے رکھا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ولادت سے پہلے رکھا گیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام بھی ولادت سے پہلے رکھا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی ولادت سے پہلے رکھا گیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد یہ بھی ولادت سے پہلے رکھا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی پیدائش سے 650 سال پہلے اپنی بنی اسرائیل قوم کو فرما دیا تھا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد تشریف لائے گا اور اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ یہ سارے حوالے قرآن میں ہیں، لیکن یہ سبق کی بات ہے، آگے چلیں۔ قال ربی انا یکون لی غلام، حضرت نے عرض کی زکریا علیہ السلام نے میرے پروردگار کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وکانت امراتی عاقرا، حالانکہ ہے بیوی میری بانجھ، کبھی بھی اس کی اولاد نہیں ہوئی، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور تاکہ پہنچ چکا ہوں میں بڑھاپے میں سے انتہا کو، بہت زیادہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بھی اولاد کے قابل نہیں ہے، کیسے بیٹا ہوگا؟ بیٹا تو تو نے دینا ہے، نام بھی بتا دیا یحییٰ علیہ السلام۔ اب میری طرف دیکھیں، یہاں سبق میں عرض کروں گا انشاءاللہ 3 طریقے ہیں اولاد ملنے کے۔ اے اللہ میں بھی بہت بوڑھا، گھر والی بھی اولاد کے قابل نہیں، نہ بیٹا جو دے گا ہم دونوں جوان ہو جائیں گے، بوڑھوں کی تو اولاد نہیں ہوتی، ہم تو بہت بوڑھے ہیں، بیوی اولاد کے قابل نہیں، جوان کر کے دے گا۔ نمبر 2، یہ میری بیوی تو اولاد کے قابل نہیں ہے، مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی، اس میں سے دے گا۔ نمبر 3، اسی حالت میں دے گا، میں بوڑھا، بیوی اولاد کے قابل نہیں۔ 3 طریقے ہیں۔
دونوں جوان ہو جائیں گے پھر بیٹا دے گا، یا میں دوسری شادی کروں دوسری بیوی میں سے دے گا، یہ تو اولاد کے قابل نہیں، یا اسی حالت میں دے گا ہم بوڑھوں کو؟ جواب آیا قال کذالک، اللہ نے فرمایا دوسری آپ شادی کرے اس میں سے دوں یا جوان کر کے دوں، پھر قدرت کا کمال تو نہیں ہے بوڑھوں کو دوں گا۔ قال کذالک، فرمایا اسی حالت میں دوں گا، اسی طرح ہوگا تمہارا بیٹا۔ قال ربک، تیرے پروردگار نے فرما دیا ہوا علی ہین، وہ میں اللہ کریم پر بڑا آسان ہے، بوڑھوں کو اولاد دینا بڑا آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، دیکھیے نا میرے پیغمبر دلیل، اور تحقیق پیدا کیا میں نے آپ کو اس سے پہلے، ولم تک شیئا، نہیں تھے آپ کوئی چیز، آپ نہیں تھے میرے پیارے پیغمبر زکریا علیہ السلام، میں اللہ نے آپ کو بنا دیا، تو آپ میں سے میں اللہ بیٹا کیوں نہیں بنا سکتا؟ قال ربی جعل لی آیا، میری نشانی یہ ہے کہ نہیں کلام کر سکے گا تو لوگوں کے ساتھ 3 راتیں سبین، تندرست ہونے کے باوجود 3 دن تک آپ کی زبان بند ہو جائے نا، لوگوں سے آپ بات نہیں کر سکیں گے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیں گے زبان چلے گی، لیکن لوگوں سے بات کرنا چاہیں زبان بند ہو جائے، سمجھ لینا بیٹے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب غور کریں، ایک بات عرض کرتا ہوں، اور تانا سپیکر بند کرو، 1 منٹ، مستورات اللہ 1 منٹ بند کرو، جلدی 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 کاری صاحب 1 منٹ لاؤ، بھائی گل کرنی ہے میں۔ اچھا آپ ذرا غور کریں، عورت کو جب حمل ہو جائے نا اس کی ماہواری بند ہو جاتی ہے، غور کرو سارے ساتھی، عورت کو جب حمل ہو جائے ماہواری بند ہو جاتی ہے، ماہواری کا بند ہو جانا یہ دلیل ہوتی ہے کہ عورت کو حمل ٹھہر چکا ہے۔ اور کریں دے پہ ہو، ماہواری کا بند ہو جانا یہ نشانی ہوتی ہے کہ عورت کا حمل ٹھہر چکا ہے۔ اللہ میری بیوی جو ہے وہ تو بالکل اولاد کے قابل نہیں، بوڑھی ہے، اس کا تو وہ ماہواری والا سلسلہ ہی نہیں رہا، پتہ کیسے چلے گا حمل ہو چکا ہے کہ نہیں؟ سوال پر غور کیا کہ نہیں؟ بیوی جب بوڑھی، پس نکلے حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے، من المحراب، عبادت خانے سے۔ محراب، یہ محراب یہ پیچھے، محراب محاربت سے ہے، محاربت کہتے ہیں جنگ کو، جنگ کرنا۔ محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں یہاں شیطان سے جنگ کی جاتی ہے، سن دے بیٹھے ہو، محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں یہاں شیطان سے جنگ کی جاتی ہے، محراب محاربت سے ہے، محاربت جنگ کرنے کو کہتے ہیں۔ نکلے حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم پر عبادت خانے سے، فاوحا الیہم، بعد اشارہ کیا زکریا علیہ السلام نے ان کی طرف، زبان بند ہو گئی ہے اب اشارہ کر رہے ہیں، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تسبیح کرو تم صبح اور شام، زبان بند ہو گئی ہے، یہ نشانی ہے بیٹا ملنے والا ہے، تم تسبیح بیان کرو قوم والو صبح و شام۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، زبان میں رکاوٹ ہو تو اشارے سے تبلیغ کرنی چاہیے، اشارہ کر رہے ہیں تسبیح کرو بیٹا ملنے والا ہے، شکر کرو، یا ویسے ان کا معمول تھا تسبیح کے لیے کہا کرتے تھے، تفصیل سبق میں۔ اب میری طرف دیکھیں، اتنے تک تو قصہ ہو گیا، اللہ کی شان، حضرت زکریا علیہ السلام کی جو گھر والی تھی، اللہ کریم نے حمل ان کا ٹھہر گیا، پھر مدت گزری، مدت پوری ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی آئی، یحییٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ علیہ السلام پکڑ تو تورات کو مضبوطی کے ساتھ، تورات کتاب کو مضبوطی سے پکڑ، یعنی تورات پر عمل کر۔ یحییٰ علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے۔ اب میری طرف دیکھیں، پچھلی جو ساری باتیں تھیں اللہ نے بیان نہیں کی،
یا علیہ السلام حمل ٹھہرا، پھر پیدا ہوئے، پھر والدہ کا دودھ پیا، پھر بچپن گزرا، پھر بڑے ہوئے، پھر جوان، یہ ساری باتیں چھوڑ دیں۔ اس کو کہتے ہیں اندماج، مقصودی بات بیان کرنا اور غیر مقصودی چھوڑ دینا۔ کو گل سمجھئیے، اس کو کہتے ہیں اندماج۔ یہ ساری باتیں اللہ نے حذف کر دی ہیں۔ یا علیہ السلام حمل ٹھہرا، پیدا ہوئے، دودھ پیا، بڑے ہوئے، او بچپن ہوئے، یہ ساری باتیں اللہ نے چھوڑ دی ہیں، مقصودی بات بیان کی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اندماج، مقصودی بات بیان کرنا، غیر مقصودی بات چھوڑ دینا۔ مثال سمجھ آ گئی ہے؟ قرآن میں اس کی مثالیں ہیں بڑی۔ آؤ جی ایک اور اصطلاح ادخال الہی، 12 نمبر دیکھیں نا جی، 12 نمبر ادخال الہی۔ ادخال کہتے ہیں داخل کرنے کو۔ آگے میں جملہ پڑھ لوں پھر میں سمجھاتا ہوں۔ کسی مضمون کے درمیان اللہ کی اپنی بات کا بیان جو واقعہ سے متعلق ہو مگر اس کا حصہ نہ ہو۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں، اس کی بڑی مثالیں ہیں قرآن میں، آپ دیکھیں گے تو میں سمجھاؤں گا۔ آسان لفظوں میں سمجھاؤں۔ ایک قصہ بیان ہو رہا ہے، ایک مضمون بیان ہو رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ ایک قصہ بیان ہو رہا ہے، ایک مضمون بیان ہو رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ اس کو کہتے ہیں ادخال الہی۔ قرآن میں اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ کھولے نمونہ سورۃ حامیم المومن 24واں پارہ، آیت نمبر 28، 424 جی۔ تیسرا رکوع مکمل ہے، چوتھے سے میں معنی کرتا ہوں۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ۔ ساتھیوں کو حوالہ مل گیا۔ اب ادخال الہی والی اصطلاح آنے والی ہے، ذرا ترجمہ سنیں۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ آپ یوں کریں نا سارے ساتھی، ایک دو آیتیں پیچھے دیکھیں ذرا، بالکل پیچھے ساتھ۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ۔ حوالہ مل گیا ساتھیوں کو۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ، فرعون نے کہا، ذَرُونِی، مجھے چھوڑو، ہٹو بھائی، چھوڑو میرے سامنے نہ آوے۔ کیوں؟ اقتل موسیٰ، میں قتل کرنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرعون نے اعلان کر دیا، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل میرے راستے میں نہ آنا، رکاوٹ نہیں بننا۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ بلائے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو امداد کے لیے۔ میں اس کو قتل کرتا ہوں، بلائے اپنے خدا کو۔ کیوں قتل کرنا چاہتا ہوں؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، یقیناً میں فرعون خطرہ محسوس کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام تبدیل کر دے گا تمہارا دین، تمہارا دین تبدیل کر دے گا، تمہارے دین کا دشمن ہے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 2، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ کہ ظاہر کرے گا زمین میں فساد، زمین میں فساد پھیلائے گا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ فرعون نے جب یہ اعلان کیا میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں، وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعلان کر دیا، فرمان لگی، انی اُستُ بربی و ربکم، یقیناً میں پناہ میں آ چکا ہوں اپنے پروردگار کی جو میرا بھی رب ہے، و ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، من کل متکبرین، ہر تکبر کرنے والے کے شر سے میں رب کی پناہ میں آ چکا ہوں۔ بے وقوف فرعون، تو میرا کیا بگاڑے گا؟ دشمن چکند جو مہربان باشد دوست، میرے قتل کے اعلان کرنے والے، میں تو اپنے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت بے خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اچھا
آگے وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ تفصیل سبق میں ہوتی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے نا، ایک ایماندار بندہ کھڑا ہو گیا. وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ اور کہا ایک آدمی نے جو ایماندار تھا، یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، پترے رہی. اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے ہیں، پھر میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ پہلے اس نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا اعلان سنا تو کھڑا ہو گیا، ایمان کو ظاہر کر دیا. وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ اور کہا ایک آدمی نے جو ایماندار تھا. اب دیکھیں نا، اللہ نے اس کا نام قرآن میں بیان نہیں کیا، صفت بیان کی ہے ایماندار. مسئلہ سمجھا دیا. میں اللہ کریم کو ناموں سے مطلب نہیں ہے، میں اللہ کو بندے کی صفتوں سے پیار ہوتا ہے. من آل فرعون تھا وہ فرعون کے خاندان میں سے، یکتم ایمانہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا. آج تک تو ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اب ظاہر کر دیا. کہنے لگا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو اس جوان کو، اس مرد کو جو کہہ رہا ہے کہ میرا داتا اور پروردگار صرف اللہ ہے. یہی قصور تم نے موسیٰ علیہ السلام کا سمجھا ہے. وہ کہتے ہیں میرے نفع نقصان کا مالک، ضروریات پوری کرنے والا صرف اللہ ہے. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ اور تحقیق لا چکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس صاف صاف دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے. صاف صاف دلیلیں بھی موسیٰ علیہ السلام لے کر آیا ہے، پھر بھی قتل کرنا چاہتے ہو. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ اگر بالفرض ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولنے والا تو اسی پر وبال ہوگا اس کے جھوٹ کا. معاذ اللہ، اگر موسیٰ علیہ السلام سچا نہ ہوا، جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا. تم کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ وَإِن يَكُ صَادِقًا اور اگر ہوا موسیٰ علیہ السلام سچا تو يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ پہنچے گا تم کو کچھ حصہ اس عذاب کا جس کا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے، جس عذاب سے تمہیں ڈراتا ہے. سارا عذاب نہ آیا تو کچھ نہ کچھ عذاب تم پر ضرور آئے گا. موسیٰ علیہ السلام سچا ہے، تم قتل کرنا چاہتے ہو، تم پر عذاب آ جائے گا. کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ مرد مومن کی تقریر ہو رہی ہے فرعون کے دربار میں. آگے خیال، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. غور کرنا سارے ساتھی، ان اللہ یقیناً اللہ کریم لا یہدی نہیں ہدایت دیا کرتا من اس بندے کو ہوا مسرف کذاب جو بندہ حد سے بڑھنے والا ہو، مسرف مشرک شرک کرنے والا ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مانا کیا کذاب جو بہت بڑا جھوٹا ہو، جو حد سے بڑھنے والا ہو، شرک کرنے والا ہو، بہت بڑا جھوٹا ہو، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب یہ مرد مومن کی تقریر کا ٹکڑا نہیں ہے. غور کرنا سارے ساتھی، یہ جو ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، یہ مرد مومن کی تقریر کا حصہ نہیں ہے. مرد مومن کی تقریر وہ تھی فعلیہ کاذبہ وَإِن یَکُ صادقا یصبکم بَعْضُ الَّذِی یعدکم. موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹا ہوا، اسی پر وبال پڑے گا. سچا ہوا تو پھر تم پر عذاب آئے گا، تم قتل کرنا چاہتے ہو. اب یہ جو ٹکڑا ہے نا، جو بندہ حد سے بڑھے جھوٹا ہو، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ اللہ نے مرد مومن کی تقریر میں اپنی بات داخل کر دی ہے. اس کو کہتے ادخال الہی. بات سمجھ آ گئی ساتھیوں کو؟ بڑی اس کی مثالیں ہیں. آؤ جی اگلی اصطلاح، اعادہ بود عہد. اعادہ کہتے ہیں دوبارہ بات کو دہرانا، اور بود کہتے ہیں دوری کو، عہد کہتے ہیں زمانے کو. زمانہ دور ہو گیا، بات کو ہم نے دوبارہ دہرایا. میں یہ جملہ آگے پڑھ لوں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کسی مضمون کو بیان کرنے کے بعد نتیجہ بیان کیے بغیر مضمون کے متعلقات بیان کرنا اور پھر ربط کے لیے مضمون کو دوبارہ دہرا دینا. میری طرف دیکھیں، میں آپ کو سمجھاؤں، آسان لفظوں میں عرض کروں، نیچے نہیں دیکھنا. ایک مضمون چل رہا ہے،
میری انگلیاں آپ نے دیکھنی ہے سارے ساتھیوں نے. یہ ایک مضمون ہم نے شروع کیا، میری انگلیوں پر غور کریں گے، بات آسانی سے حل کروں گا انشاءاللہ. یہ ایک مضمون شروع کیا، ابھی یہ چھوٹی انگلی اس کا نتیجہ نہیں آیا تھا. ایک مضمون شروع کیا، ابھی اس کا نتیجہ نہیں آیا تھا، درمیان میں اور باتیں آ گئیں. ایک مضمون شروع کیا، ابھی اس کا نتیجہ نہیں آیا تھا، درمیان میں اور باتیں آ گئیں. تو نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی بات کو دہرا دیا. اس کو کہتے ہیں آدھا بود یاد. پھر عرض کرتا ہوں، ایک مضمون ہم نے شروع کیا، ابھی اس کا نتیجہ بیان نہیں ہوا تھا، درمیان میں اور باتیں آ گئیں. درمیان میں اور باتیں آ گئیں تو نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی پہلی بات کو دہرا دینا، اس کو کہتے ہیں آدھا بود احد. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ہمیں قصہ سنا رہا ہے کہ میں راولپنڈی گیا تھا علاج کے لیے. میں پیمز ہسپتال میں جانا تھا. میں میاں والی سے روانہ ہوا، پیمز ہسپتال میں نے جانا تھا. راستے میں مجھے تلنگانگ رکنا پڑا، کوئی دوست مل گئے، وہاں کوئی دعوت میں نے کھائی. تو ہاں وہ اصل تو میں پیمز جا رہا تھا نا، دیکھا نا، درمیان میں اور باتیں آ گئی تو پھر پہلی بات کو یاد کرانے کے لیے دہرا دیا. اب سنانا وہ یہ چاہتا تھا کہ میں ہسپتال جا رہا تھا علاج کے لیے، درمیان میں تلنگانگ کی بات آ گئی. اصل بھائی کل آپ نہیں تھے، میں جی کل راولپنڈی گیا تھا پیمز ہسپتال میں ڈاکٹر کے بعد. وہ اصل وہ تلنگانگ رکنا پڑ گیا، کچھ دوست مل گئے، انہوں نے روک لیا، دعوت شروع کر دی. پھر وہ ادھر 2-3 گھنٹے آ گئے، ساتھوں سے ملاقات ہوئی، فلاں نہیں، اصل تو وہ میں نے ادھر جانا تھا نا جی، وہ پیمز پہنچا. دیکھا نا، بات کو پھر دہرا دیا. تو ایک مضمون شروع کیا، نتیجہ بھی نہیں آیا تھا، درمیان میں اور باتیں آ گئیں، نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی مضمون کو دہرا دینا، اس کو کہتے ہیں آدھا بود یاد. ہوں یہ دسو قرآن اوکھا ہے کہ نہیں؟ قرآن کو آسان ہے، سمجھنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم خود ترجمہ پڑھے اور قرآن سمجھ آ جائے، پھر ہمیں 10 سال دھکے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اساتذہ کی جوتیاں اٹھائیں، ان کی خدمت کی، ایک ایک لفظ سیکھا، سمجھا، محنت کی. او مولانا نمونہ دیکھو 27واں پارہ، سورۃ الواقعہ. بیٹا صفحہ 484. 484. سبحان اللہ. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. حوالہ مل گیا، اب میں معنی کرتا ہوں. فلولا، پس کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب پہنچ جاتی ہے روح، الحلقوم، ہنسلی کو. حلقوم کہتے ہیں یہ جگہ، یہ نرگٹ، ہماری میاں والی کی بولی میں کہتے ہیں گھنڈی. روح یہاں تک پہنچ جاتی ہے، یہ باہوں سے نکل آئی، نکلتے نکلتے یہاں تک پہنچ گئی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، بڑے ارمان کے ساتھ دیکھ رہے ہو. مرنے والا مر رہا ہے، روح نکلتی نکلتی یہاں گردن والی ہڈی تک پہنچ گئی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کی طرف، منکم، تم سے بھی زیادہ قریب. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. مرنے والے کے پاس کھڑے ہونے والوں، جتنا میں اللہ مرنے والے کے قریب ہوتا ہوں اتنا تم قریب نہیں ہوتے ہو. فلولا ان کنتم غیر مدینین. اب میری طرف دیکھیں، میں پہلے بات عرض کر دوں پھر میں ترجمہ کروں گا. جس وقت روح، نیچے نہیں دیکھنا، جس وقت روح پاؤں سے نکلتے نکلتے گردن والی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے، اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے نا، اس روح کو واپس کرو، مرنے نہ دو اس کو.
جو وارث کھڑے ہو بلاؤ اپنے معبودوں کو. اس بندے کی جب روح نکلی تو میں اللہ نے اسے حساب لینا ہی لینا ہے. اگر تم نے اس کو حساب کتاب سے بچانا ہے، یہاں گردن والی ہڈی تک روح پہنچ چکی ہے، اس کو تم عذاب سے بچانا چاہتے ہو، حساب کتاب سے بچانا چاہتے ہو، اس روح کو واپس لوٹاؤ جسم میں. اللہ بات کیا فرمانا چاہتا تھا؟ پھر غور کرے سارے ساتھی. بات اللہ یہ فرمانا چاہتا تھا گردن کی ہڈی تک روح پہنچ چکی ہے، اس کو ذرا واپس لوٹاؤ، روح نہ نکلنے دو. بات یہ کرنی تھی. درمیان میں اور باتیں آ گئیں. درمیان میں کیا آ گیا کہ جتنا میں اللہ قریب ہوتا ہوں اتنا تم قریب نہیں ہوتے ہو. تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، ارمان کر رہے ہوتے ہو، اور تم دیکھتے ہو لیکن کر کچھ نہیں. اب بات اللہ نے یہ کرنی تھی کہ روح یہاں تک پہنچ چکی ہے، اس کو واپس لوٹاؤ. درمیان میں اور باتیں آ گئیں. بھئی تم دیکھ رہے ہو میں زیادہ قریب ہوں، تم اتنے قریب نہیں ہو، تم درمیان میں اور باتیں آ گئی نا. تو اللہ کریم نے اس بات کو نتیجہ بیان کرنے سے پہلے نتیجہ یہ نکالنا تھا اس کو واپس لوٹاؤ. نتیجہ بیان کرنے کے لیے پھر پہلی بات کو دہرا دیا. اب دیکھیں لولا 2 دفعہ آیا ہے. پھر میں تلاوت کرتا ہوں. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. اب ذرا آپ غور کریں، میں درمیان میں چند الفاظ چھوڑ رہا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دیکھیں. فلولا اذا بلغت الحلقوم، نیچے ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. فلولا ان کنتم غیر مدینین، کیوں نہیں اگر تمہارا خیال ہے کہ تم بدلہ دیے ہوئے نہیں ہو، کوئی تمہارا حساب کتاب نہیں ہے، کوئی تمہیں سزا نہیں ہوگی، کوئی تمہیں عذاب نہیں ہوگا، اگر تمہارا یہ خیال ہے تو ترجعونہا، تم اس روح کو لوٹا کر واپس دکھاؤ، پیچھے اس روح کو لے جاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، اگر تم سچے ہو، اس کو عذاب سے بچانا ہے، سوال جواب سے بچانا ہے، تو روح کو واپس لوٹا دکھاؤ. اب اصل یہ بات کرنی تھی، درمیان میں اور باتیں آ گئیں. کون سی؟ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس وقت مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو بڑی حسرت کے ساتھ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب. وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. درمیان میں اور باتیں آ گئیں. تو پھر لولا کو دوبارہ دہرا دیا نتیجہ بیان کرنے سے پہلے. اس کو کہتے آدھا بود یاد. او مولانا 14 نمبر اصطلاح ہے سمرہ. سمرہ کہتے ہیں ریزلٹ، نتیجہ. کیا لکھا ہے آگے ذرا آپ جملہ دیکھیں. دعویٰ کو دلائل سے ثابت کرنے کے بعد نتیجہ مرتب کرنا. ایک دعویٰ پیش کیا، اس پر دلیلیں دی، نتیجہ پھر نکالا، اس کو کہتے ہیں سمرہ. سورۃ الزمر دیکھیں 24واں پارہ 422. بلکہ 23واں پارہ ہے یہ. سبحان اللہ. میں مانا کر رہا ہوں خالق السماوات والارض بالحق. صفحہ بیٹا 23واں پارہ بیٹا، سورۃ الزمر آیت نمبر 4 کے بعد 5 414 صفحہ. خالق السماوات والارض بالحق. ساتھیوں کو حوالہ مل گیا. خالق السماوات، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، حق ظاہر کرنے کے لیے. کسی شخصیت کے لیے اللہ نے آسمان و زمین نہیں بنائے ہیں، اللہ نے حق ظاہر کرنے کے لیے بنائے ہیں.
یکور اللیل علی النہار، اللہ چڑھا دیتا ہے رات کو دن پر، رات کو دن پر چڑھا دیا، دن غائب ہو گیا۔ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور چڑھا دیتے اللہ دن کو رات پر، رات غائب ہو گئی، دن ہی دن۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو۔ صدیاں گزر گئیں جی، پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال، آج تک سورج اور چاند کی ڈیوٹی میں فرق نہیں آیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک، سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، ڈیوٹی دے رہے ہیں وقت مقرر تک، قیامت تک یہ نظام جاری و ساری ہے۔ الا هو العزیز الغفار، خبردار وہ اللہ زبردست ہے، الغفار بہت بخشنے والا ہے۔ توبہ نہ کرو گے تو الذین، اللہ پکڑ لے گا، اگر توبہ کر لو گے تو الغفار، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، آدم علیہ السلام کی تم اولاد ہو۔ ثم جعل منہا زوجہا، پھر بنائی اللہ کریم نے اس کی جنس میں سے اس کی بیوی، آدم علیہ السلام بھی انسان، اما حوا بھی انسان۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، اور اللہ نے پیدا کیے تمہارے فائدے کے لیے، انزل بمانا خالقا، اللہ نے پیدا کیے تمہارے فائدے کے لیے، من الانعام جانوروں میں سے، ثمانیۃ ازواج 8 قسمیں، 8 قسم کے اللہ نے جانور پیدا کیے تمہارے فائدے کے لیے۔ دیکھیں بھیڑ دمبا، ایک اونٹ اونٹنی، نمبر 3 گائے بیل، نمبر 4 بکری بکرا، یہ 8 قسمیں ہو گئیں نر مادہ۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ پیدا کرتا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقم من بعد خلق، پیدا کرنا اور پیدائش کے بعد، پہلے پانی کا قطرہ، 40 دن بعد خون بن گیا، 40 دن بعد گوشت بن گیا، 40 دن بعد اس میں ہڈیاں بننے لگیں، 40 دن بعد اللہ نے اوپر چمڑا اور گوشت چڑھا دیا، اور 40 دن گزرے اندر روح ڈال دی، یہ مختلف انداز۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر، ماں کے پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، بچے کے اوپر باریک جھلی اور پردے والا اندھیرا 3 اندھیروں میں اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، ان صفات والا اللہ ہے جو تمہاری ضروریات پوری کرنے والا ہے، جو رب ہے تمہارا، لہ الملک، اسی ہی کے لیے بادشاہی ہے۔ سارے ساتھی قرآن کی آیت کو دیکھیں، مہربانی کریں، خلق السماوات پر نظر کریں، خلق السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، ارض زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، یکبر اللیل، رات کو دن پر، دن کو رات پر چڑھانے والا اللہ، سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا اللہ، خلقکم، تمہیں ایک جان سے پیدا کرنے والا اللہ، زوجہا، اما حوا کو پیدا کرنے والا اللہ، من الانعام، 8 قسم کے جانور پیدا کرنے والا اللہ، یخلقکم فی بطون امہاتکم، ماؤں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، ربکم، تمہارا رب بھی اللہ، لہ الملک، بادشاہی کا مالک اللہ۔ اب سارے دلائل کے بعد نتیجہ اور ثمرہ، لا الہ الا ہو، ان ساری صفات کا مالک اللہ، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ اس کو کہتے ہیں ثمرہ، لا الہ الا ہو، سارے دلائل کا نتیجہ، سارے دلائل کا ثمرہ، سارے دلائل کا نتیجہ۔ ثمرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک دعویٰ کیا، اس پر دلیلیں دیں، دلیلیں دینے کے بعد نتیجہ بیان کیا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اگلی اصطلاح کیا ہے؟ مقدر۔ اگلی اصطلاح دیکھیں، نمبر 15، مقدر، وہ عبارت، ذرا ورق کو دیکھیں، وہ عبارت جس کی تفصیل ذکر نہ ہو مگر مراد ہو، تفصیل نہیں ہوتی لیکن سمجھی جاتی ہے،
سورۃ التحریم کھولیں، آیت نمبر 4، 28واں پارہ، 507۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اے نبی، میں نے شہد والا قصہ سنایا تھا پرسوں، آپ نے فرمایا تھا میں شہد استعمال نہیں کروں گا، وہ شربت بھی حضرت بی بی زینب والا واقعہ۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں بند کر رہے ہیں آپ؟ میں نے لما تحرم پر حوالے بھی دکھوائے تھے، یہاں تحریم کا لغوی معنی مراد ہے بند کرنا، یہ نہیں معاذ اللہ کہ آپ نے شہد کو حرام قرار دیا تھا، بھائی شہد حرام ہے نا، آپ نے استعمال فرمایا تھا نہیں کروں گا، تو لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ روک رہے ہیں، بند کر رہے ہیں جس چیز کو حلال کیا اللہ نے آپ کے لیے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا، بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو میرے محبوب۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق لازم کیا اللہ نے تمہارے لیے کھول دینا اپنی قسموں کو، قسم توڑو میرے محبوب اور شہد استعمال کرو۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا حاکم ہے، حکم دے رہا ہے، قسم توڑو شہد کا شربت پیو۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہی اللہ کریم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ، تفصیل سبق میں ہوتی ہے، وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چھپا کر کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کی طرف ایک بات۔ میں نے قصہ آپ کو سنایا تھا پرسوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا تھا میں بی بی زینب کے گھر میں شہد کا شربت نہیں پیوں گا، لیکن بتانا کسی کو نہیں۔ فلما نبات بہی، پر جب کہ خبر دے دی اس بیوی نے اس بات کے متعلق، واظہرہ اللہ علیہ، اطلاع دے دی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات پر، اللہ نے بتا دیا میرے پیغمبر آپ کا راز آؤٹ ہو گیا ہے۔ عرف بعضہ عرض عن بعض، سبحان اللہ، جتلایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ حصے کو اور اعراض کیا، منہ موڑا کچھ حصے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حفصہ کے بعد تشریف لے، تفصیل سبق میں ہوتی ہے، میں اب اشارہ کر رہا ہوں نا، میں تا آکھا ہائی بھئی اے گل اگو ڈسنی نہیں تے وقت تے وقت کیا کیتا؟ بی بی حفصہ حیران ہو گئی، میں نے تو بی بی عائشہ کو جا کر بتایا حضور شہد کا شربت نہیں پئیں گے، حضور کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ نے صاف صاف نہیں کہا نہ تے تو کیوں انج کے ڈسائیں تو گل تو نہیں دسنی نا، اشارہ کیا، اشارہ۔ او تیرا میرا بی بی حفصہ معاہدہ نہیں تھا؟ او تو پھر وہ تو نے کیا کیا؟ وہ حیران ہو گئی۔ قالت، حضرت بی بی فلما نبا بہی، جب کہ خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو اس بات کے متعلق، وہ تو راز آؤٹ کر رہی نا؟ قالت، آپ کی گھر والی کہنے لگی، من انبا کا ھذا، آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ میں نے راز آؤٹ کر دیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے خبر دی ہے جو ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، اس نے مجھے بتایا تو راز آؤٹ کر رہی ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، بس یہ سبق آ گیا، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں بیویوں رجوع کرو اللہ کریم کی طرف۔ یوں ہے تم نے یہ مشورہ کیا تھا کہ بی بی زینب کے گھر میں وقت زیادہ گزرتا ہے، حضور شہد کا شربت پیتے ہیں، ہمارا وقت کم ہو گیا، میں نے قصہ آپ کو سنایا تھا، اب اللہ کی طرف رجوع کرو،
ہاں توبہ کرو، رجوع کرو، یہ تم نے پروگرام بنایا تھا۔ ان تتوبا اللہ، اگر تم دونوں بیویوں رجوع کرو اللہ کریم کی طرف۔ اب درمیان میں چھوٹی سی بات مقدر ہے، مقدر مانا ذکر نہیں ہے، سمجھی جاتی ہے۔ کیا؟ نیچے آیت کو دیکھیں، ان تتوبا اللہ، اگر تم دونوں رجوع کرو اللہ کی طرف تو یہ تمہارے حق میں بات بہتر ہے، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ذکر اس کا نہیں ہے لیکن سمجھی جا رہی ہے۔ توبہ کرنا کیوں تمہارے حق میں بہتر ہے؟ فقد سغت قلوبکما، پس تحقیق مائل ہو چکے ہیں تم دونوں کے دل، تمہارے دل اس طرف مائل ہو چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ زیادہ ہماری طرف ہونی چاہیے، وقت زیادہ بی بی زینب کے پاس کیوں گزرنے لگ گیا؟ تمہارے دل اس بات کی طرف جھک گئے ہیں، اس لیے تم توبہ کرو، تمہارے حق میں یہ بات بہتر ہے۔ او مولانا آگے تمثیل کیا لکھا ہوا ہے ورق پر؟ 16 نمبر ورق کو دیکھیں نا ذرا، 16 نمبر اصطلاح تمثیل، دعویٰ کی وضاحت کے لیے مثال بیان کرنا۔ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ دعویٰ کی وضاحت کے لیے مثال بیان کرنا۔ قرآن میں بڑی مثالیں، میری طرف دیکھیں، کبھی قرآن پانی کی مثال بیان کرتا ہے، آگ کی مثال بیان کرتا ہے، مکھی کی مثال بیان کرتا ہے، مکڑی کی مثال بیان کرتا ہے، یہ مچھر کی مثال وغیرہ۔ یہ مثال ہوتی ہے بات کو اور دعوے کو سمجھانے کے لیے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں نا جن کو مثال کے ذریعے ذرا سمجھ زیادہ آتی ہے بات، تو اللہ نے مثالیں بیان کی۔ ایک نمونہ آپ کو دکھاتا ہوں، 17واں پارہ سورۃ الحج، 17واں پارہ سورۃ الحج، اور آخری صفحہ ہے 17ویں پارے کا، کوئی مشکل نہیں، 17واں پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ مثالیں بہت ساری ہیں، آپ کو بس نمونہ دکھاتا ہوں۔ صفحہ 308، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، آیت نمبر 73۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، بیان کی جا رہی ہے ایک مثال، فاستمعوا لہ، بس خوب توجہ سے سنو اس کو۔ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، بڑی توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، سارے دوست جو ہے نا، ساری ہماری مستورات مائیں بہنیں اس جگہ ہاتھ رکھیں، اس صفحے پر ہاتھ رکھیں، سورۃ فاتحہ کھولیں گی، یہاں ہاتھ رکھیں، الحمد شریف، سورۃ فاتحہ کھولیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ذرا آیت کو دیکھنا بیٹا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین، راستہ ان بتوں کا جن پر تو نے انعام کی، یہ معنی ہے ان بتوں کا راستہ جن بتوں پر تو نے انعام کیا۔ صراط الذین، نا الذین کا کیا معنی ہے؟ راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان، آپ کہہ ہی نہیں رہے، مجھے خوشی کیسے ہوگی؟ راستہ ان، یہ معنی ہے نا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو الذین کا کیا معنی؟ راستہ ان لوگوں کا۔ اب سبق میں دیکھیں، سبق میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو اس کو۔ ان الذین، وہی الذین آ گیا کہ نہیں؟ صراط الذین، آپ نے غور کیا سارے دوستوں نے؟ او صراط الذین، الذین آ گیا نا؟ تو لوگ ہمیں کہتے ہیں تم بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو، تو الذین کا معنی کو بت ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو،
صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، یہاں الذین ان الذین یقیناً جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ہرگز نہیں پیدا کر سکیں گے وہ ایک حقیر سی مکھی بھی، اگر سے سارے بھی جمع ہو جائیں پیدا کرنے کے لیے۔ جن کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، عالم الغیب سمجھ کر تم پکار رہے ہو، کھوٹی قسمت کو کھڑا کر دیتے ہیں، بادشاہوں ڈوبتی کشتیاں پار لگا دیتے ہیں، وہ تو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک ہرگز مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اگرچہ سارے جمع ہو جائیں پیدا کرنے کے لیے۔ اب میری طرف دیکھیں، آپ کو ایک بات سناؤں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پنج پیر والے ہمارے دادا استاد، وہ فرماتے تھے اللہ نے مکھی کی مثال کیوں بیان کی ہے؟ میری طرف دیکھیے گا بیٹا، مکھی کی مثال۔ اچھا مکھی بیٹھی ہو نا، مکھی یہ بیٹھی ہے تو آپ ذرا قریب سے دیکھیں نا تو یوں کرتی رہتی ہے، تو ظہور نہیں کیتا، مکھی بیٹھی ہوئے نا ایسے ایسے۔ حضرت شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس میں راز یہ ہے کہ اللہ نے مکھی کی آنکھوں پر پردہ نہیں بنایا۔ یہ ہماری آنکھوں پر پردہ ہے، آپ دیکھیں نا باقی جتنے جاندار ہیں نا ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ بنایا، یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کوئی چیز گرد ہے، غبار ہے، دھوئیں میں مثال دیتا ہوں، آنکھیں بند ہو گئی ہے۔ مکھی کی آنکھ پر اللہ نے پردہ نہیں بنایا، یہ جو ہاتھ ہلاتے ہیں یہ آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے نا یہ ایسے ایسے کرتی ہے۔ تو مکھی کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ نہیں بنایا، مکھی کا وجود مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے، پردہ نہیں ہے، نامکمل وجود ہے۔ تو اللہ نے نامکمل وجود والی مکھی کی مثال قرآن میں بیان کی ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، کیا مطلب؟ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو نامکمل مکھی نہیں بنا سکتے، تمہیں مکمل بیٹا کیسے دے سکتے ہیں؟ جو نامکمل چیز نہیں بنا سکتے تمہیں مکمل چیز کیسے دیں گے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر چھین کر لے جائے ان سے مکھی کوئی چیز، مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے۔ دیکھنا چھیننا کیا ہوتا ہے، میرے ہاتھ میں رسی ہے تو دوسروں نے پکڑی ہوئی ہے تو میں نے کوشش کی، زور لگایا، بازو پر اس کو لپیٹ لیا، جسم زور، آخر میں نے رسی ان سے لے لی، اس کو کہتے ہیں چھیننا۔ لینا اور ہوتا ہے، چھیننا اور ہوتا ہے، لینا مرضی سے اس نے دے دی میں نے لے لی نا، مکھی چھین، یہ نہیں چاہتے کہ وہ لے جائے لیکن وہ زبردستی لے گئی۔ اب نمک پڑا ہے، اچھا مکھی کتنی چیز چھین کر لے جائے گی؟ 1 کلو انا للہ، ایک من او شیئن، لفظ دیکھیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ایک چھوٹی سی چیز ذرہ بھی چھین کر لے جائے۔ میری طرف دیکھیے گا، ہمارے پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، جن کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی تھی، حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، گجرات والے، حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ فرماتے تھے شیئن، قرآن میں جو آیا ہے نا بے شیئن، 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 شے کس کو کہتے ہیں؟ حضرت شاہ جی فرماتے تھے نا، کمرے میں اندھیرا ہو اور ایک روشن دان میں سے یا کھڑکی میں سے دھوپ آ رہی ہو نا تو اس دھوپ والی لکیر میں چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، ایک ذرے کو کہتے ہیں شیئن۔ اتنا چھوٹا سا ذرہ مکھی چھین کر لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، مکھی سے وہ ذرہ بھی نہیں چھڑا سکتے۔ پیدا کرنا تو مکھی کو بات کی بات ہے، جو مکھی سے ذرہ نہیں چھڑا سکتے وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے مانگنے والا اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ میری طرف دیکھیں، آئے سمجھاؤں آپ کو۔ فرمایا جن سے مانگا جا رہا ہے
وہ معبود بھی کمزور ہے اور ان سے مانگنے والا بھی کمزور ہے۔ اب مانگنے والا کیسے کمزور ہے؟ مانگنے کے لیے گیا ہوا ہے چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، بڑا سردار ہے، دنیا دار ہے، کروڑ پتی ہے، لینڈ کروزر پر گیا ہے دربار پر، وہاں جا کر مانگ رہا ہے۔ اب یہ کمزور تو نہیں ہے، یہ تو بڑا طاقتور ہے، مالدار ہے، دنیا دار ہے، سرمایہ دار ہے، جگیردار ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب، ان سے مانگنے والا کمزور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مقام سمجھایا، ضعف الطالب، میری طرف دیکھیے گا، جو مکھی بنا نہیں سکتے، مکھی سے ذرا چھڑا نہیں سکتے، ان سے مانگنے والا عقل کا کمزور ہے، سیانا نہیں۔ ہوں تو بہت آسان جملہ میں بول چھوڑے، ان سے مانگنے والا عقل مند نہیں ہے، عقل کا کمزور ہے، سمجھدار نہیں ہے۔ عقل مند اور سمجھدار ہوتا ان سے نہ مانگتا، اس سے مانگتا جو ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ یہ مثال ہے، اللہ نے دعویٰ سمجھانے کے لیے مثالیں قرآن میں بیان کی، آپ کو نمونہ سنا دیا۔ 17 نمبر دیکھیں جی، تمہید، 17 نمبر تمہید۔ دعویٰ بیان کرنے سے پہلے ابتدائی امور بطور رغبت ذکر کرنا تاکہ دعویٰ ماننے کا شوق پیدا ہو۔ میری طرف دیکھیں بیٹا، میری طرف دیکھیں، آپ جب بیانات علماء کرام کے سنتے ہیں نا، تقاریر، درس قرآن، تو جو خطیب صاحب ہوتا ہے نا، مقرر، واعظ، عالم، تو وہ پہلے تمہید باندھتا ہے، بھئی میں آج آپ کے سامنے 3 باتیں بیان کروں گا، اور وہ 3 باتیں انشاءاللہ بڑی اہمیت والی ہوں گی اور بڑی ضروری ہوں گی، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، سننے والوں۔ اس کو کہتے ہیں تمہید۔ یہ کیوں تمہید بیان کی جاتی ہے؟ تاکہ سننے والوں کو شوق پیدا ہو، سننے والوں کو شوق پیدا ہو۔ بیان سے پہلے ابتدائی جو باتیں کرتا ہے نا خطیب تمہید کے طور پر، تو سامعین کی توجہ ہو جائے، یار پتہ نہیں خطیب صاحب کون سی 3 باتیں بیان کر رہا ہے، پتہ نہیں خطیب صاحب کون سی 2 باتیں بیان کرے گا۔ توجہ دلانے کے لیے جو ابتدائی باتیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں تمہید۔ قرآن میں بھی ایسے تمہید ہے، شوق دلانے کے لیے اللہ پہلے ابتدائی باتیں بیان کرتا ہے تاکہ آگے جو مضمون آ رہا ہے سننے والوں کو شوق پیدا ہو۔ سورۃ یونس دیکھیں نا، پہلی آیت، بڑی مثالیں ہیں قرآن میں اس کی۔ صفحہ 188۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، ایسی کتاب جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں تمہید۔ آگے جو مضمون آ رہے ہیں نا، سبق آ رہا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ ایسی صورت ہے، ایسی کتاب الحکیم جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ بات کیوں کی ہے؟ یہ تمہید ہے تاکہ آگے جو بات مضمون آ رہا ہے سننے والوں کو شوق پیدا ہو۔ اچھا تھوڑا سا اور آگے آئے، سورۃ یوسف دیکھیں، پہلی آیات، سورۃ یوسف 12واں پارہ۔ بڑی مثالیں ہیں، بس نمونہ عرض کرتا ہوں۔ بیٹا صفحہ بتائیں۔ 213۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، ایسی کتاب المبین جو مسئلہ چھپانے والی نہیں، مسئلہ کھول کھول کے بیان کرنے والی ہے۔ یوں نہ سمجھنا کوئی ہم بات چھپائیں گے، نہ کھول کھول کر بیان، یہ تمہید ہے تاکہ سننے والوں کو شوق پیدا ہو۔ آگے دیکھیں جی، 18 نمبر کیا تھا اصطلاحات میں؟ تتمہ۔ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ تتمہ۔ تتمہ کس کو کہتے ہیں؟ مقصودی مضمون بیان کرنے کے بعد اہم امور کا ذکر۔ مقصودی مضمون بیان ہو گیا، چند اہم باتیں ہیں وہ بھی سن لو۔ مقصودی مضمون بیان ہو گیا، چند ضروری باتیں وہ بھی سن لو۔ سورۃ قصص کھولیں، 20واں پارہ۔ یہ
فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، پہلا رکوع مکمل ہو رہا ہے، یہ پہلا رکوع مکمل، دوسرا شروع۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں سے نکالا گیا، اللہ نے پابندی لگا دی، کسی دائی کا دودھ نہیں پینا، کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ بہن ساتھ خفیہ طور پر چلتی گئی تھی، ماں نے کہا تھا ساتھ چلو، پھر وہ ساتھ کھڑی تھی، اس نے کہا ایک دائی کا پتہ میں بتاتی ہوں تو ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے۔ فرعون نے کہا اس کو لے، اس نے کہا نہ، وہ حیا والی عورت ہے، وہ بغیر مقصد کے گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی، اگر دودھ پلانا ہے بچے کو وہاں لے جانا پڑے گا۔ اچھا، اللہ کی شان، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، صندوق میں لیٹے ہوئے ہیں، صندوق پانی میں جا رہا ہے، آئے تھے پانی میں جا رہے ہیں، بہن کنارے پر چل رہی ہے، آئے تھے تو دو تھے۔ اللہ جب فرعون کے محل سے اپنی والدہ کی جھولی میں واپس لے کر آیا، ہزاروں کا لشکر حفاظت کے لیے ساتھ آیا۔ فرمایا فرددناہ الی امہ، پس لوٹا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کی طرف، کی تقر عینہا، تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں، ولا تحزن، تاکہ غمگین نہ ہو جدائی کی وجہ سے، ولتعلم، تاکہ اس کو یقین ہو جائے، ان وعد اللہ حق، یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا صندوق میں لٹا کر پانی کے حوالے کرنا تیرا کام ہے، تیری جھولی میں واپس لے کر آنا میں اللہ کا کام ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں، ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ ولما بلغ اشدہ، گزرا، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، او جوان ہو گئے، خوبصورت جوانی، اب وہ بات بیان کر کے اہم بات ایک اور بیان کرنی تھی، وہ بیان شروع کر دیا۔ وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ، جبکہ اور سے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں۔ اب ایک قتل کا واقعہ اہم تھا، وہ بیان کیا، آگے لمبا قصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، ارادہ نہیں تھا، بس مکہ مارا، بندہ مر گیا، تو اس کو کہتے تتمہ، اہم بات بیان کرنا۔ او مولانا آگے نمبر 19 ہے مہر جباریت۔ ذرا دیکھیں، جو شخص ضد کی وجہ سے، ورق کو دیکھیں نا جی، ورق کو، اصطلاحات والے ورق کو دیکھیں، جو شخص ضد کی وجہ سے، دیکھیں تو میں پڑھ رہا ہوں، جو شخص ضد کی وجہ سے آل حق کا مقابلہ کرے اور اعمال مشرکانہ پر ڈٹ جائے، تو ایسے لوگوں کی حق سمجھنے اور سننے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ میری طرف دیکھیں، میں بات عرض کروں، اب نیچے نہیں دیکھنا۔ حق کا مسئلہ بیان ہوا، جو سامنے سننے والا تھا نا، اس نے جھگڑا شروع کر دیا، نہیں مانتا، ڈٹ گیا، میں اپنے کفر پر پکا ہوں، شرک پر پکا ہوں، یہ مسئلے اپنے کول رکھو، اصل ہر شے سنی ہوئی ہے۔ اس نے جھگڑا شروع کر دیا، لڑائی شروع کر دی، شرک پر ڈٹ گیا، کفر پر ڈٹ گیا، بہت زیادہ ضد میں انتہا کو پہنچ گیا، تو اللہ پھر ایسے بندے کی حق سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مہر جباریت۔ اب میں ایک جملے میں بات سمیٹنے لگا ہوں، ضد کرنے کی وجہ سے، آپ غور کریں تو ضد کرنے کی وجہ سے اللہ حق سننے سمجھنے کی صلاحیت چھین لے، اس کو کہتے ہیں مہر جباریت۔ ضد کرنے کی وجہ سے اللہ، جس نے کفر پر ضد کی، شرک پر، ایک بندہ ہے نا ضدی نہیں ہے، اس کو یار مجھے پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے میں مسئلہ مانتا ہوں، لیکن جو ضد کرے، ڈٹ جائے، پھر اللہ ایسے بندے کی حق سننے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مہر جباریت۔ اس کی قرآن میں بڑی مثالیں ہیں اور بڑے عجیب انداز ہیں۔ ذرا پہلا پارہ کھولے نا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سارے ساتھی حوالہ دیکھیں، ذرا میں معنی کروں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ہمارے استاد سے شیخ التفسیر والحدیث جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا محمد حسین نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرودھا والے معنی کیا، حیران کر کے رکھ دیا۔ معنی سنے حضرت نیلوی صاحب کا، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے، کافرو کا معنی کفر پر اڑ گئے، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائیں، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، جو کفر پر اڑ گئے ہیں لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ کفر پر جو اڑ گئے نا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ خاتم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ یہ مہر جباریت ہے، جو کفر پر اڑ گئے، ضد کی، اللہ نے مہر لگا دی، حق سننے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی۔ خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر بہت بڑا پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ آنکھوں پر پردے کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی پردہ لے کر ڈال دیا، نہ، حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ کانوں پر مہر لگا دی، حق سننے سے اللہ نے محروم کر دیا، دلوں پر مہر لگا دی، حق سمجھنے سے اللہ نے محروم کر دیا۔ انہوں نے ضد کی، اڑ گئے، مخالفت کی، مقابلہ کیا، دشمنی کی، اللہ نے مہر لگا دی، حق سننے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا۔ اور مثال دیکھیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 179۔ یہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، 157 صفحہ۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہے ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں کو اور انسانوں کو۔ نتیجہ یہ نکلے گا بہت سارے جن اور انسان جہنم میں جائیں گے، ہمارے علم میں ہے یہ بات۔ آگے خیال، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن دلوں کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں حق بات کو، دل ہیں حق بات کو نہیں سمجھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں تو ہیں، آنکھوں کے ساتھ حق کو دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن کانوں کے ساتھ حق کو سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ مثل جانوروں کے ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں بے خبر، توجہ دلانے کے باوجود ہی توجہ نہیں کرتے۔ دیکھیے میری طرف، دل ہیں حق کو سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں حق کو دیکھتے نہیں، کان ہیں حق کو سنتے نہیں۔ اللہ نے یہ صلاحیت ان سے چھین لی ہے، کیوں؟ وہ کفر پر اڑ گئے، شرک پر اڑ گئے، ضد کی، مخالفت کی، جھگڑا کیا، اللہ نے ان کو محروم کر دیا ان ساری صلاحیتوں سے۔ اس کو کہتے ہیں مہر جباریت۔ اور مثال ہے سورۃ مطففین، بیٹا سبب بتاؤ، کلا بل ران علی قلوبہم، 534 کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل
الحبل، نہیں قرآن جھوٹی کہانیاں نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ اصل بات یہ ہے رانا زنگ چڑھا دیا ہے، رانا زنگ چڑھا دیا ہے علی قلوب، ان کے دلوں پر کس چیز نے زنگ چڑھا دیا ہے؟ ما کانوا یکسبون، جو یہ اعمال مشرکانہ کافرانہ کما رہے ہیں، ان اعمال کافرانہ مشرکانہ نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے، ابھی حق کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کو کہتے ہیں مہر جباریت۔ آگے دیکھیں نوٹ، بڑی عجیب بات آ رہی ہے، اس کے 4 درجے ہیں، ذرا ورق کو دیکھیں نا جی۔ نمبر 1 شک، نمبر 2 زلال، زلال کہتے ہیں گمراہی کو، نمبر 3 جدال، جدال کہتے ہیں جھگڑے کو، اور نمبر 4 مہر جباریت۔ اب سارے ساتھی نیچے نہ دیکھیں، مہربانی کریں میری طرف دیکھیں، تھوڑی سی توجہ ہٹی بات نکل جائے گی پھر آپ سے۔ حق کا مسئلہ بیان ہوا، سننے والے نے شک کیا، پتہ نہیں یہ سچا بھی ہے نہیں ہے، یار ہم نے تو باپ دادوں میں یہ مسئلہ نہیں سنا، یار پتہ نہیں یہ نمیاں نمیاں گلاں کرے دے، یار یہ مسئلہ تو ہی ساتھ کرے نہیں۔ جب حق کے مسئلے میں شک کیا بندہ گمراہ ہو گیا، زلال کیا ہو گیا؟ گمراہ۔ بس گمراہ ہوا نا، گمراہ ہونے کے بعد جدال حق والے سے جھگڑا شروع کر دیا، راستے میں کانٹے بچھانے شروع کر دیے، پتھر مارنے شروع کر دیے، مقابلہ شروع کر دیا، لڑائی شروع کر دی، اور جب جھگڑا کرتے کرتے حد سے بڑھ گیا اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی۔ کیا مطلب مہر لگانے کا؟ اللہ نے حق سننے سمجھنے کی صلاحیت اس سے چھین لی، اب اس کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ میری طرف دیکھیں، میں اور جملہ سناؤں، جو بندہ شک کرے نا کبھی نہ کبھی اللہ اس کو حق ماننے کی توفیق دے دیتا ہے، جو بندہ گمراہ ہو نا اس کو بھی کبھی نہ کبھی اللہ حق کی توفیق ماننے کی دے دیتا ہے، لیکن جو گمراہ ہونے کے بعد حق والوں سے جھگڑا لڑائی اور مقابلہ شروع کر دے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ حق سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اسے چھین لیتا ہے، پھر کبھی بھی اس کو اللہ حق کی طرف آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ سن دے بیٹھے ہو؟ سندھ کے ایک علاقے میں نام نہیں لیتا، مجھے میزبان نے کہا حضرت بیان تو رات کو ہے تو میں دن کو اپنے 2-4 دوستوں کو بلاتا ہوں دعوت پر، تو اس دعوت میں آپ سے مسئلہ توحید کے بارے میں سوال کروں گا، تو آپ نے مسئلہ توحید سمجھانا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے ان دنیا دار دوستوں کو مسئلہ توحید سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ زور کے وقت اس نے دعوت کی، 3-4 ساتھیوں کو بلایا، پھر اس نے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے، تو ان مسائل کے دوران میں نے یہ آیت سنائی، اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، میرے محبوب آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، 70 بار بھی آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں میں اللہ ان کو نہیں بخشوں گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو بخشوانا یا نہ بخشوانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات میں نہیں تھا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر آپ بخشوا سکتے ہوتے اللہ کیوں فرماتا 70 بار بخشش مانگو میں نہیں بخشوں گا؟ معلوم ہوا سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ تو ایک آدمی نے اس دعوت میں کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا حاجی صاحب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ میں نے تیسری بار کہا حاجی صاحب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ جب اس نے 3 بار یہ کہا نا، میں کمرے سے اٹھ کر، کوٹھی تھی بنگلہ تھا، دوسرے کمرے میں چلا گیا، میں نے کہا میں اس محفل میں نہیں بیٹھنا چاہتا، اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یہ کہتے ہیں جب بندہ ڈٹ جائے نا کفر پر شرک پر تو پھر اللہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آیت میں سنا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، آیت نہیں مانتا، آیت نہیں مانتا۔
اتنا بندہ شرک اور کفر پر ڈٹ جائے اللہ پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، پھر کبھی اللہ اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ سن رہے ہو؟ اب اس کی مثال آپ کو دکھاؤں، سورۃ حامیم المومن کھولیں، 24واں پارہ، آیت نمبر 33 34۔ بیٹا سبا بتاؤ نا، 425۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، 425 آکھا بے، 425۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ۔ مرد مومن تقریر کر رہا ہے جس نے فرعون کے دربار میں تقریر کی تھی، کیوں تم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہو، یہ اس کی تقریر کا ایک ٹکڑا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور البتہ تحقیق لائے تھے تمہارے بعد یوسف علیہ السلام اس سے پہلے صاف صاف دلیلیں۔ او فرعونیو، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس صاف صاف دلیلیں لے کر آئے تھے، لیکن فما زلتم فی شک، تم ہمیشہ رہے شک میں، تم ہمیشہ شک کرتے رہے۔ مما جاءکم بہ، اس مسئلے کے متعلق جو یوسف علیہ السلام اس کو لے کر آئے تھے، تم شک میں پڑے رہے۔ حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، قلتم، تو تم نے کہنا شروع کر دیا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کریم حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام صاف دلیلیں لے کر آئے، فرعونیو تم نے ہمیشہ شک کیا، حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہوئے، تم نے کہا بس اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، ہماری جان چھوٹ گئی۔ کذالک یضل اللہ، اسی لیے گمراہ کرتا ہے اللہ۔ دیکھا شک کے بعد یضل اللہ، ضلال گمراہی، اسی لیے گمراہ کرتا ہے اللہ من ہوا مسرف، اس بندے کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، مرتاب شک کرنے والا ہو، شک کیا تو بندہ گمراہ ہو گیا۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑا بغیر سلطان، بغیر دلیل کے، عطاہم، جو ان کے پاس آئی ہو، دلیل کوئی نہیں، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کریم کے نزدیک، جو آیتوں میں جھگڑا کرے اس پر اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کے نزدیک بھی بڑی ناراضگی اور غصے کی بات ہے، آیتوں میں جو جھگڑا کرے اللہ بھی ناراض، مومن بھی ناراض، جو جھگڑا کرے۔ کذالک یتبع اللہ، اس لیے مہر لگا دیتا ہے اللہ، جو جھگڑا کرے کذالک یتبع اللہ، اس لیے مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی کل قلب متکبر جبار، ہر پورے کے پورے دل پر جو متکبر ہو، سرکش ہو، اس کے پورے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کے دل میں حق کو اللہ داخل ہی نہیں ہونے دیتا۔ شک، زلال، گمراہ، اس کے بعد جدال، جھگڑا کیا، پھر مہر لگ گئی۔ آگے دیکھیں جی، ربط علی القلب، ربط کہتے ہیں گرہ دینے کو، دل پر گرہ دینا۔ راہ ہدایت اختیار کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے پختہ یقین نازل ہونا۔ مثلا سورۃ الکاف آیت نمبر 14 دیکھتے ہیں، نوٹ اس کے 4 درجے ہیں، نمبر 1 انابت، نمبر 2 ہدایت، نمبر 3 استقامت، نمبر 4 ربط علی القلب۔ میری طرف دیکھیں، گمراہی کے درجے 4 ہیں، میری انگلیاں دیکھیں سارے ساتھی، گمراہی کے درجے 4 ہیں۔ نمبر 1 شک، جب شک کیا نا، نمبر 2 زلال، گمراہ ہو گیا، گمراہ ہونے کے بعد جدال، جھگڑا شروع کیا، مہر جباریت، اللہ نے مہر لگا دی، حق سننے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی۔ گمراہی کے 4 درجے ہیں، اس کے مقابلے میں ہدایت کے بھی 4 درجے ہیں۔ پہلا ہدایت کا درجہ ہے انابت۔ انابت کا معنی ہوتا ہے بندہ ضد نہ کرے، صاف دل ہو کر حق کو سنے۔
جب بندہ صاف دل ہو کر نا ہائے مجھے حق کا راستہ مل جائے، حق کا پتہ چل جائے، جب بندہ صاف دل ہو کر ضد چھوڑ کر، اس کو کہتے ہیں انابت، حق کی طرف توجہ کرے، انابت کے بعد ضد نہیں کی، ضد چھوڑی، صاف دل ہوا، توجہ کی، نمبر 2 اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت مل گئی، مشکلات شروع ہو گئیں، پریشانیاں آنے شروع ہو گئیں، بندہ پکا ہو گیا، ڈٹ گیا، استقامت، جب بندہ ڈٹ گیا پکا رہا، نمبر 4 ربط القلب، اس کے دل کا پہرے دار پھر اللہ بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں، انابت، ضد نہ ہو، جب ضد نہیں ہوگی اللہ ہدایت دے دے گا، ہدایت مل گئی، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں، استقامت، ڈٹ گیا، نمبر 4 اللہ اس کے دل پر گرہ لگا دیتا ہے، گرہ کا معنی اللہ اس کے دل کا محافظ بن جاتا ہے، پھر اللہ کبھی اس کو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ آپ ذرا سورۃ حامی مشورہ دیکھیں، آیت نمبر 13، یہ آیت نمبر 13 مکمل ہو رہی ہے بیٹا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء فیہدی الیہ من ینیب، صفحہ آیت نمبر 13 مکمل ہو رہی ہے، سورۃ حامی مشورہ 437 اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کریم چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو خود چاہتا ہے۔ آگے ذرا غور کرے، آگے وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف مَن يُنِيبُ، اس بندے کو جو انابت کرے، ضد چھوڑ دے۔ 13 نمبر آیت مکمل ہو رہی ہے، سورۃ حامی مشورہ۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے خود چاہتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دے دیتا ہے، الیہ من ینیب، اپنی طرف اس بندے کو جو انابت کرتا ہے، ضد نہیں کرتا، جو ضد نہ کرے، انابت کرے، انابت کہتے ہیں ضد چھوڑ دے، صاف دل ہو کر، اللہ یہدی، اس کو ہدایت دے دے۔ دونوں باتیں اسی آیت میں آ گئیں، اسی آیت میں دونوں باتیں آ گئیں، انابت کرے، ضد نہ کرے، صاف دل ہو کر سنے، یہدی، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ آؤ مولانا سورۃ حامی میں سجدہ، پیچھے تھوڑا سا، آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، 433 ڈبل 3 433 ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً جن لوگوں نے دل سے یہ کہا، 433 ڈبل 3 آیت کا نمبر آخر میں ہوتا ہے، 29 کے بعد 30، 433 ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے نعرہ لگایا ہمارا داتا صرف اللہ ہے، حاجت روا، مشکل کشا، ضروریات پوری کرنے والا، غوث اعظم دستگیر صرف اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، ڈٹ گئے، مشکلات آئیں، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسا ہو گئے، ڈٹ گئے، استقامت، تتنزل علیہم الملائکہ، نتیجہ یہ نکلے گا اتریں گے ان کے اوپر فرشتے، فرشتے آ کر کیا کہیں گے موت کے وقت، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف بھی نہ کرو، آخرت میں کیا سلوک ہوگا اس کا خوف بھی نہ کرو، ولا تحزنوا، دنیا چھوڑنے پر مغموم بھی نہ ہو، غمگین بھی نہ ہو، وابشروا بالجنہ، خوشخبری حاصل کرو جنت کی، التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم وعدہ دیے جاتے تھے،
جو ہدایت ملنے کے بعد مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، ڈٹ گئے، موت کے وقت فرشتے ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائیں گے۔ یہ ہے استقامت۔ ربط القلب، سورۃ القاف کھولیں، آیت نمبر 14، 15واں پارہ، 15واں پارہ، آیت نمبر 14۔ 266۔ اچھا میں دوسرے رکوع سے معنی کرتا ہوں، ایک رکوع مکمل، دوسرا شروع۔ نحنو نقص علیک نبأہم بالحق، نحنو نقص، سبق کردہ سوے 266۔ نحنو نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی خبر ٹھیک ٹھیک۔ اصحاب کہف غار والوں کا قصہ ہم بیان کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ انہم فتیۃ، یقیناً وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو ایمان لے آئے اپنے پروردگار کے ساتھ، وزدناہم ھدی، ہم نے زیادہ کر دیا ان کو ہدایت میں اور زیادہ ہدایت نصیب فرما دی۔ اب بات تو مشکل ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، جو اہل علم ہے وہ غور کریں۔ یہ جو آمنو ہے نا، ایمان لے، اس میں 2 درجے آ گئے۔ انہوں نے انابت کی، ضد چھوڑا، حق سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کریم نے ان کو ایمان والی ہدایت دے دی۔ یہ آمنو میں دونوں باتیں آ گئیں۔ ایمان تب ملتا ہے نا بندہ ضد نہ کرے تو، انابت بھی آ گئی، ایمان آیا، ہدایت بھی آ گئی۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ہدایت میں اور ان کو بڑھا دیا۔ یہ استقامت ہے، ڈٹ گئے تو پھر وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے گرا لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے دلوں کا محافظ میں اللہ بن گیا، پھر اب گمراہی ان کے قریب ہی نہیں آ سکتی۔ اس قوموں، میں ان کے دلوں پر گرا لگا دی جب کھڑے ہو گئے، کھو میدان میں نکلے، بادشاہ کے سامنے اعلان کیا، فقالوا، پس انہوں نے نعرہ لگایا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار ضروریات پوری کرنے والا کون ہے؟ جو مالک آسمانوں کا اور زمین کا، آسمان و زمین کا رب اللہ، تو ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا بھی اللہ۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اللہ کے بغیر کسی الہ کو، اللہ کے بغیر کسی کو الہ سمجھ کر ہم نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، البتہ تاکہ کہیں ہم نے اس وقت ظلم کی بات، اگر ہم اللہ کے بغیر کسی کی غیبانہ پکار کریں گے یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، ہم شرک والا ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ ربطنا علی قلوب میں آپ کو دکھانا تھا۔ اب 4 مونا دیکھیے میری طرف، ہدایت کے درجے 4، گمراہی کے درجے 4۔ گمراہی کے 4 درجے: شک، سلال، گمراہی، جدال، جھگڑا، مہر جباریت، اللہ نے حق سمجھنے سوچنے کی صحیح چھین لی۔ اور ہدایت کے 4 درجے: انابت، بندہ سیدھے نہ کرے نا، صاف دل ہو کر توجہ کرے، کان لگائے۔ نمبر 2، اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اور ہدایت آنے کے بعد مشکلات پریشانیاں آئیں، استقامت، بندہ ڈٹ جائے تو ربط علی القلب، اللہ اس کے دل کا محافظ بن جاتا ہے، ایسا بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اصطلاحات مکمل ہو گئیں، انشاءاللہ زندگی ہوئی کل سے قرآن پاک شروع کریں گے۔ دعا کرو جی۔